پطرس بخاری صاحب کی کتاب پطرس کے مضامین سے ایک مضمون، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی، امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحرخیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجئے۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی 24 دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ میں تیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش۔ ہاں جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے۔ زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جایا کرتے تھے، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے۔ یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے؟ پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی، تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ 3 بجے ہیں۔ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہے۔ میں نے کہا، ارے کم بخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے کا گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے؟ ابے احمق کہیں کے، 3 بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض، لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی، اس پر شام کا ارمان انگیز وقت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے ہی لگے تھے، بس
انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر۔ میں نے کہا، اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے، ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب، خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا، ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نیک ٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں، کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد سے تقسیم کیا۔ 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرما و ہم ثواب۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر سے ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں تو ہماری اپنی قوت ارادی بھی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل اگر ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجے۔ جواب ندارد۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا، 3 گیما + 4 الفا + 3 گیما + 4 الفا +۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، یہی بات ہے۔ توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی شریف آدمی ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم تو خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دیباچے کے طور پر 1 آدھ کروٹ بھی لی۔ پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید
سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتا لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی تمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ ہی پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر لیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوزان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہانی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں۔ بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے ہی امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی، لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے،
समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर। बात यह है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम आला कुव्वतों की बेखकनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जाती है। आंखें बंद। तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे तो मुतवातर मुतालिया किया जा सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ? मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। इसकी अजीम और शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियां की याद से बेहतर और क्या चीज हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महशरिस्तान से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं, वर्ड्सवर्थ पढ़ें। इसके औराक में फितरत को सुकून और इत्मीनान मुयस्सर होगा, और दिल और दिमाग नेचर की खामोश दिलावेजियों से हल्के हल्के लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। शेक्सपियर, हैमलेट, लेकिन वर्ड्सवर्थ? लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्जाजार, संजर संजर, बादे बहारी, सैदे हवस, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूं। यह मुहिम्मा अब फलसफा माबादुत तबीयात ही से ताल्लुक रखता है कि फिर जो हमने लिहाफ से सर बाहर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें नामालूम क्या भेद है। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले, कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने आपको फिर आवाज दी थी, आपने जवाब ना दिया। मैंने जोर का कहका लगाकर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में, उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नजरों से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर जरा मतीन चेहरा बनाकर माथे पर तेवरी चढ़ाए गौर व फिक्र में मसरूफ हो गए। 1 आध मिनट तक हम इसी तामुक में रहे। फिर यकायक एक महजूबाना और माशूकाना अंदाज से मुस्कुरा के कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरूब से होकर चल दिए, और हम अपने ज़ुहद-उत-तक़ा की मिस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। अब यही हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, और इस दौरान में लाला जी आवाज दें तो नमाज। जब दिले मरहूम एक जहाने आरजू था तो यूं जागने की तमन्ना किया करते थे कि हमारा फिरके नाज महवे बालिशे कमखाब हो, और सूरज की पहली किरणें हमारे स्याह पुरपेच बालों पर पड़ रही हों, कमरे में फूलों की बुए सारी रूह अफजाइयां कर रही हो, नाजुक और हसीन हाथ अपनी उंगलियों से बरबत के तारों को हल्के हल्के छेड़ रहे हों, और इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज मुस्कुराती हुई गा रही हो कि जागो मोहन प्यारे जागो जागो। ख्वाब की सुनहरी धुंध आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की लहरों में तहलील हो जाए, और बेदारी एक खुशगवार तिलिस्म की तरह तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पारा कर दे। चेहरा किसी की निगाह इश्तियाक की गर्मी महसूस कर रहा हो, आंखें मसहूर होकर खुलें और 4 हो जाएं, दिलावेज तबस्सुम सुबह को और भी दरख्शंदा कर दे, और गीत सांवरी सूरत तोरी मन को भाई के साथ ही शर्मो हिजाब में डूब जाए। नसीब यह है कि पहले मिस्टर मिस्टर की आवाज और दरवाजे की दनादन सामे नवाजी करती है, और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज का घड़ियाल दिमाग के रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देता है, और इस 4 घंटे के अरसे में घड़ियों के गिर पड़ने, देगचियों के उलट जाने,
दरवाजों के बंद होने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियां और गरगरे करने, खनकारने और खांसने की आवाजें तो गोया फिलबदी ठुमरियां हैं। अंदाजा कर लीजिए कि इन साजों में सुरताल की किस कदर गुंजाइश है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं।